بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد روى مسلم في صحيحه عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال لا اقول لكم الا كما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی صحیح کے اندر۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں نہیں تم سے کہوں گا مگر اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یہ الفاظ، ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ شیخ حفظہ اللہ نے فرمایا کہ سیدنا زید بن ارقم نے آغاز کیا ہے اس پناہ کی دعا کا ایسے اسلوب کے ساتھ جس کے اندر شوق دلانا اور اہتمام کی مزید تاکید کرنا اور اہتمام جو ان کے لیے وہ روایت کر رہے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں تم سے نہیں کہوں گا مگر اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، یعنی عظیم صحابہ کا عظیم اہتمام تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں روایت ہوتی تھی، یعنی ان کی تمام حفاظت کرنا، سخت حفاظت کرنا انہی الفاظ کے ساتھ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ یہ ان کے نزدیک جانا ہوا تھا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم جو ہے وہ دیے گئے ہیں دعاؤں کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، تو ان کے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں اور معنی وسیع ہوتی ہے، اس لیے صحابہ کرام کا بڑا اہتمام تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ مشتمل ہیں یعنی بلند مقاصد پر اور عظیم مقاصد پر۔ تو اس دعا کی جو شروع کے الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر، یہ 6 امور پر جو ہے وہ پناہ ہیں جن کا پیچھے حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ اور آگے ہے اللہم آت نفسی تقواہا، تو اس کے اندر دعا ہے نفس کی تقوا کی اور نفس کی پاکیزگی کی۔ اس کے بعد پھر پناہ ہے 4 چیزوں سے، یعنی ایسا علم جو فائدہ نہ دے، ایسی دل جس کے اندر خشوع نہ آئے، ایسا نفس جو سیراب نہ ہو، بھرے نہیں، اور ایسی دعائیں جو قبول نہ ہو۔ تو یہ یعنی بڑی 4 باتیں ہیں جن کا جو ہے وہ انسان کو مقاصد اور معانی اور مفہوم سمجھنا چاہیے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے تھے یہ دعا مشتمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پناہ کی دعا مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس کو تقوا دے دیں اور پاک کر دیں، یعنی جو ہے وہ پاک نفس اور کامل اور مکمل ہو ایمان کے اندر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر پناہ طلب کی ایسے علم سے جو فائدہ نہیں دے، کیونکہ وہ انسان پر پھر وبال ہو جائے گا اور حجت انسان کے خلاف قائم ہو جائے گی، انسان کے خلاف حجت قائم ہو جائے گا ایسا علم۔ اور آپ نے پناہ مانگی اس حدیث کے اندر ایسی دل سے جس کے اندر خشوع نہیں آئے، کیونکہ وہ دل پھر جس دل کے اندر خشوع نہیں آتا تو سخت ہو جاتی ہے، جس کے اندر نصیحتیں اور مواعظ اثر نہیں کرتے، اس کو آپ کتنی بھی ترغیب دیں وہ اعمال پر جو ہے وہ نہیں اترتی، اور کتنا بھی اسے ڈرائیں گناہوں سے وہ نہیں پیچھے ہٹتی، ایسی نفس ایسی دل۔ تو اس دل سے جو ہے وہ پناہ۔ اس کے بعد پھر نفس ایسی سے پناہ جو بھرتی نہیں، انسان کی سیراب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایسی نفس ٹوٹی ہوتی ہے دنیا کی چیزوں پر، اور اس نفس کے اندر جرت ہوتی ہے حرام مال پر، اور اس نفس کے اندر رزق میں قناعت نہیں ہوتی، بلکہ یہ نفس تھکی رہتی ہے دنیا کے جو ہے وہ جمع میں اور آخرت کے عذاب میں، تو یہ سیراب نہیں ہوتی نفس۔ تو ایسی نفس سے جو ہے پناہ ہو۔ اور اس کے بعد اس دعا کے اندر یعنی ایسی دعائیں جو قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، وہی روکنے والا ہے، وہی رزق کشادہ کرتا ہے، کم کرتا ہے، نفع دیتا ہے، نقصان دیتا ہے۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے دعا میں اور وہ دعا قبول نہیں ہو تو وہ بندہ نقصان اور خسارے میں چلا گیا، کیونکہ وہ اس دروازے سے دور کر دیا گیا جس سے ہمیشہ بھلائی آتی ہے اور جہاں سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ہٹائے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے دروازہ یہ بند ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے پناہ ایسی دعا جس سے جو قبول نہ ہو۔ پھر آگے الفاظ ہیں اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، تو یہ الفاظ گزرے ہیں شروع دعا کے اندر، تو اس میں جو ہے وہ اشارہ ہے نفس کی جو ہے پاکیزگی کے اندر، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد افلح من زکاہا، یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، یعنی اسے اعمال کر کے اپنے نفس کو پاک اور صاف رکھا، اور وقد خاب من دساہا، اور ہلاکت میں اور نقصان میں اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خراب کر دیا برے اعمال کے ساتھ۔ تو آت نفسی تقواہا، یعنی اللہ مجھ پر احسان کرو کہ میری نفس جو ہے وہ یعنی متقی ہو جائے تیرے لیے، اور تقوا کی جو ہے وہ متحقق ہو جائے، اور اصل جو تقوا ہے وہ نفس کے اندر ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے بھی اپنے سینے کی طرف 3 بار جو ہے وہ اشارہ کیا۔ اس کے بعد وزکیہا انت خیر من زکاہا، تو اس کے اندر مفہوم ہے کہ اے اللہ پاک کر دے میری نفس کو اور دور کر دے یعنی گندے کاموں سے، برے اعمال سے، اور مجھے توفیق دے کہ میری نفس جو ہے وہ پاک ہو، تیرے لیے مطاع فرمان بردار ہو اور تیرے لیے عاجز ہو، جس طرح پیچھے آیت ذکر ہوئی قد افلح من زکاہا، تو زکاہا کا معنی یہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بھی مفہوم داخل ہے، یعنی زکاہا کے اندر نفس کی پاکیزگی ایمان کے ساتھ، اور
اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اچھے اخلاق، اور بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر جو ہے وہ دائم اور مستقیم ہو، اور گناہوں سے جو ہے وہ وقت خواب من دسا میں اس کے اندر یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ گناہوں سے بالکل بچنا، خسیس کاموں سے اور برے کاموں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر حرام کیا ہے۔ تو نیکی جو ہے وہ انسان کی نفس کو پاک کرتی ہے اور اسے صاف کرتی ہے، اور گناہ جو ہے وہ اسے خراب کرتے ہیں اور گندہ کرتے ہیں۔ انت خیر من زکاہا، اس جملے کے اندر بندہ سپرد کرتا ہے اپنے اللہ کی طرف، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے پاکیزگی کا بھی مالک نہیں کہ اسے پاک کر دے کسی چیز میں، کیونکہ انسان میں کوئی مدد اور قوت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہیں ہے ممکن کہ جو ہے وہ کوئی پاک کرے اپنے نفس کو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دے، اس طرح اللہ کا فرمان ہے بل اللہ یزکی من یشاء ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ کا فرمان ہے بلکہ اللہ نے احسان کیا ہے تم پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ پاک کیا ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، تم پر اللہ کی رحمتیں نہ ہوتی تو نہیں پاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتا، خود پاک نہیں ہو سکتا، لیکن جسے اللہ تعالیٰ چاہے پاک و صاف کر دے۔ تو اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ بالکل پناہ اور بندے نے جو اپنے اعمال کی سپردی کی ہے۔ اس کے بعد انت ولی و مولا، یہ دو عظیم اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے بندہ توسل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، یعنی الولی المولا کے ساتھ، کہ بندہ جو اللہ تعالیٰ بندے کی اللہ تعالیٰ جو ولایت کرتا ہے، اپنے نیک مومن بندے کی اللہ تعالیٰ ولایت کرتا ہے، اسے توفیق دیتا ہے، اسے سیدھا کر دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی مدد اور نصرت کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، بے شک کہیں کہ میرا جو ولی ہے وہ اللہ جس نے کتاب نازل کی اور وہ نیک لوگوں کی ولایت کرتا ہے۔ ذلک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، بے شک اہل ایمان کا جو مولا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جس طرح چاہے انسان کی نفس کو پھیر دے، اور جو چاہے اللہ تعالیٰ اس نفس میں پیدا کر دے، جو چاہے اسے دے، اس نفس کو تقویٰ دے، پاکیزگی دے، اور عیوب سے اور گناہوں سے اسے بچائے۔ تو بندہ جو ہر لمحے کے اندر اپنی پوری زندگی کے لمحات میں اللہ کی طرف بندہ فقیر ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے، اس کی دل کو صاف کر دے۔ تو یہ عام دعائیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی تزکیۃ النفس کے متعلق۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ سے ہر جو جس چیز کے محتاج ہیں وہ طلب کیا کریں، وہ ہدایت ہو، رہنمائی ہو، اور اچھائیاں ہوں دنیا کے امور کی، آخرت کے امور کی، اس کے علاوہ جو ہے مغفرت اور رحمت، یہ سب سوال کیا کریں۔ جس طرح اس حدیث کے اندر ہے اللہم آتی نفسی تقواہا، اور اللہم انی اسألک الہدی والی حدیث، اس کے اندر بھی یہی مفہوم ہے۔ اس کے بعد اس دعا کے اندر جو پناہ ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یہ پناہ ہے ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، چاہے وہ ایسا علم ہو جس کی شریعت نے سیکھنے کی اجازت نہ دی ہو، یا ایسا علم ہو جس کے ساتھ عمل نہ ہو، یا اخلاق کی تہذیب نہ ہو، تو ایسے علم سے جو ہے ظاہری اعمال ہو یا باطنی ہو پناہ ہے۔ اور علم کو مقدم کیا عمل پر، کیونکہ عمل جو ہے بغیر علم کے گمراہی ہے۔ اور پھر ومن قلب لا یخشع، یعنی ایسی دل جو خشوع نہ ہے اس میں، یعنی اس پر جو ہے نصیحتیں آتی ہیں، اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وعیدیں اور ڈانٹیں، پھر بھی وہ اپنے گناہوں میں اور اپنی خواہشات میں مگن ہے، اور جو ہے وہ اس سے نہیں رکتی، اور دین سے جو اعراض ہے تو اس میں یہ تاثیر نہیں ہوتی، کتنی بھی اس کو نصیحت کی جائے اس کی تاثیر نہیں ہوتی، کتنا بھی اس کو ڈرایا جائے وہ تاثیر نہیں ہوتی۔ اپنا وقت جو ضائع عبادت سے محروم اور گناہوں میں گھسی ہوئی نفس، ایسی نفس سے پناہ ہے۔ ومن نفس لا تشبع، اور ایسی نفس سے جو سیرابی نہ ہو، بھرے ہی نہیں، یعنی اس کا صرف مقصد کوئی نہ ہو، صرف دنیا پر ٹوٹی ہوئی ہے، دنیا کے جمع میں، دنیا کے حاصل کرنے میں، دنیا کے امور میں گھومتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں اتنا دنیا پر ٹوٹے ہوتے ہیں کہ مساجد میں یہ ندائیں آتی ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز قائم ہو چکی ہے، تحقیق نماز کھڑی ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، پھر بھی وہ غافل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کی طرف نہیں جاتا، کتنا بھی، اور وہ جو ہے وہ کتنا بھی اس کا مال ہو جائے، کتنا بھی اولاد ہو جائے، کتنی بھی دنیا اس کے پاس زیادہ آ جائے، لیکن وہ نفس سیراب نہیں ہوتی۔ تو ایسی نفس سے جو ہے اس دعا کے اندر پناہ ہے۔ اس کے بعد ومن دعوۃ لا یستجاب لها، یعنی دعا جو انسان کی رد کی جائے، کیونکہ دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اس طرح اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتائیں کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوۃ الداعِ اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب بھی مجھے وہ پکارے۔ تو ان شروط کے ساتھ جو ضروری شروط ہوتے ہیں دعائیں میں، جیسے حلال کا کھانا ہو، حلال کا پینا، حلال کے کپڑے، ورنہ یہ دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں ہوں پھر بھی دعا جو ہے وہ ایسی دعا جو رد کی جائے، ایسی دعا سے اس دعا کے اندر پناہ ہے۔ تو توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، تو بندہ اس دعا کے ساتھ کثرت سے اہتمام کرے۔ پھر شیخ حفیظ اللہ نے اس دعا کے کچھ فوائد میں سے ذکر کیا، یعنی فائدے اس دعا کے اندر فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لائق ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اصلاح کرے اور اہتمام کرے، اپنی دل کا اہتمام کرے، کیونکہ دل جو ہے وہ اساس ہے، تو دل جو ہے وہ بنیاد ہے، اصل ہے، اعمال کی بنیاد بھی ہے اور بدن کی بنیاد بھی ہے۔ جب دل صحیح ہوتا ہے تو جسم بھی پاک اور صاف رہتا ہے، جب دل خراب ہو جائے تو جسم بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اہتمام کرنا چاہیے دل کا، بہت انتہا قسم کا اہتمام۔ اور جس طرح کافی جو ہے دعاؤں میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل کے اندر روشنی اور نورانیت داخل کر دے۔ اور یہ دعا اس کے اندر اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہ اسی دل سے پناہ ہے جس کے اندر خشوع نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک اور دعا اللہم نقِ قلبی من الخطایا، اللہ میری دل سے جو ہے خطائیں جو ہے وہ صاف کر دے۔ تو جب مسلمان کی دل صحیح ہے تو اعمال بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اخلاق آ جاتے ہیں، اخلاص آ جاتا ہے، سچائی آ جاتی ہے، اللہ کے رسول کے لیے محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں بڑی محبت آ جاتی ہے، اور اس کے جو
بدن جو ہے اور اس کے جو عضوے ہیں اعضاء یہ بھی مستقیم ہو جاتے ہیں، ظاہر بھی صحیح ہو جاتا ہے اور باطن بھی صحیح ہو جاتا ہے. جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ خبردار جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے اگر صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح، اگر وہ فاسد ہو جائے تو وہ پورا جسم فاسد. وہ ہے انسان کی دل. تو جسم کا ظاہر صحیح تب ہوگا جتنی دل صحیح ہوگی اور باطن جتنا صحیح ہوگا. اگر دل جو ہے سلیم ہے، اس میں صرف اللہ کی محبت ہے اور ان چیزوں سے محبت جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور ناپسندیدہ ہیں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، تو یہ دل جو ہے یہ انسان پھر کامیاب ہے. تو پھر شیخ الاسلام کا قول ہے جس طرح کہ دل جو ہے وہی اصل ہے. اگر اس کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے تو بدن پھر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو جب دل صحیح ہو، اس کے اندر ایمان ہو، علم ہو اور عمل ہو، تو جسم جو ہے اس کے پیچھے ظاہر اور باطن میں لگ جاتا ہے مطلق طور پر. اسی لیے سب سے بڑی جو یعنی عظیم بات یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو جو ہے وہ مضبوط کرے، یہ کہ اپنے باطن کو اس باطن میں جو ہے جد و جہد کرے، مجاہدہ کرے، یعنی اپنے اصلاح کرے اپنے باطن کی، اپنے دل کی، اور دل کو جو ہے وہ آباد کرے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ جسے اللہ محبت کرتا ہو، اور نفرت کرے ان چیزوں کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہو، بغض کرتا ہو، جیسے برے اقوال ہیں، برے اعمال ہیں، ظاہر ہو یا وہ باطنی. اگر جس کے لیے یہ چیز مکمل ہو گئی تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. سنن ابی داؤد کے اندر امام البانی اس کو صحیح کہا، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بغض کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے دے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی چیز کو روک دے، تو اس کا ایمان مکمل ہے. تو دل اصل ہے اور اعضاء جو اس کے پیچھے ہیں تو بندہ اس کا اہتمام کرے. ایک اور بھی دعا ہے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب العمل الذی یقربنی الی حبک. اللہ میں تجھ میں تیری محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں تیری محبت ڈال دے، اور جو وحب من یحبک اور ان کی بھی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور ایسے اعمال کی محبت جو تیری محبت کے قریب کر دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.